الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے. یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے. اور حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، انہی علماء کے دم سے تو کفر و بدعت پانی پانی ہے. انتہائی قابل عزت و عظمت اساتذہ کرام اور بزم شیخ الہند میں شریک ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، آج کی اس خوبصورت دلکش بزم میں اس عنوان پر لب تکلم کو جنبش دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ عنوان علماء دیوبند کی خدمات کے حوالے سے ہے. سامعین محترم، اکابرین امت، اکابر علماء دیوبند توحید کے دائی تھے، سنت کے راہی تھے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے بے باک سپاہی تھے. اکابرین علماء دیوبند اپنے دور کے مجدد، محقق، محدث، مفسر اور عظیم فقیہ تھے. اکابرین علماء دیوبند میدان مباحثہ کے مناظر بھی تھے اور میدان جنگ کے مجاہد بھی تھے. تعلیمی و دینی درسگاہوں کے عمدہ مدرس بھی تھے. بس میں ان کی کون کون سی صفات، کون کون سی خدمات کا تذکرہ کروں. وہ لوگ در حقیقت خیر القرون کی ایک یاد تھے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور اللہ کے اس فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق تھے. آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ کچھ نادان لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں. انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اکابر نے دین کے لیے کیا کیا ہے، دین کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں. تو میں انہیں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن میں سے حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیلوں میں بیٹھ کر قرآن کے ترجمے و تفسیر لکھ کے سیدنا یوسف کی سنت کو زندہ کیا ہے. ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوتی ہے تو مولانا گنگوہی کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن میں سے حضرت تھانوی نے 1200 سے زائد کتابیں لکھ کے امت پر احسان کر دیا. سامعین گرامی، ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن میں سے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی خالق دینہ حال میں کھڑے ہو کے اپنے فتوے کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے. مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، کہنے لگے حضرت بیان کو بدل دیجئے. حضرت نے فرمایا مولوی جوہر اگر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا. ارے ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن کو اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ امی عائشہ کے عزت کی خاطر، عظمت کی خاطر، عفت کی خاطر 80 گولیاں مار دی جاتی ہیں. ہمارا روحانی واسطہ ان اکابر کے ساتھ ہے جن میں سے امام احمد علی لاہوری کو برف کے پلاکوں پر لٹا دیا جاتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انگریز اٹھا کے ایک طرف کرتا ہے اور پوچھتا ہے مولانا کیا حال ہے؟ حضرت فرماتے ہیں انگریز جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے.
سامعین گرامی، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اے مخاطب، اے تنقید کرنے والے، سن ذرا، اگر دعوت و ارشاد کا کام ہو تجھے میدان عمل میں دیوبند والا نظر آئے گا، اگر حفظ قرآن کا مسئلہ ہو تجھے میدان عمل میں دیوبند والا نظر آئے گا، اگر سیاست کا مسئلہ ہو تجھے میدان عمل میں دیوبند والا نظر آئے گا، اگر فتنہ قادیانیت ہو، فتنہ رافضیت ہو، فتنہ غامدیت و پرویزیت ہو، ان سب فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے تجھے میدان عمل میں دیوبند والا نظر آئے گا۔ دوستو، جب ہمارے اکابر ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر محاذ پر ہر جابر کی گردن کو توڑا ہے، ہر فتنے کے رخ کو موڑا ہے، تو آنا آج مل کے عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان موجود ہے، سینے میں ایمان موجود ہے، ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں گے، اپنے اکابر کی تقلید کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنے اکابر کی قیادت پہ ناز بھی ہے، اعتماد بھی ہے۔ پھر میں اپنے اکابر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چم چم کے بھندانو جگل وچ پایا میرے اکابر ہیں، چم چم کے بھندانو جگل وچ پایا میرے اکابر ہیں، تخت دار تے چڑھ کے بھی جنا قرآن سنایا وہ میرے اکابر ہیں، حب صحابہ لئی ہر حکم اونچا ٹھکرایا وہ میرے اکابر ہیں، بیڑیاں پا کے بھی محب جنا نعرے تکبیر لایا وہ میرے اکابر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔